اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا 11واں پارہ۔ اس پارے میں سورۃ توبہ کا آخری حصہ اور سورۃ یونس مکمل ہے۔ سورۃ توبہ جاری ہے۔ آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 99 میں یہ آیات تبوک کی مہم سے واپسی کے دوران نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ واپسی پر منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اپنے بہانوں اور جھوٹی قسموں کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے، تو انہیں درگزر کریں اور ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں۔ اس کے بعد بدوی اعراب کا ذکر، جو منافقت میں شدید تھے اور مسلمانوں پر کسی آفت کے منتظر تھے، مگر اللہ کا انصاف ہے کہ ان میں سے بھی اچھے لوگوں کی تعریف فرماتا ہے۔ پھر آیت نمبر 100 سے آیت نمبر 112 میں مہاجرین اور انصار کے سابقین اولین کی تعریف اور اچھے کام کا وعدہ ہے۔ کچھ مخلص صحابہ رضی اللہ عنہم سستی یا بے وجہ پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں معاف کرنے، ان کے لیے دعا کرنے اور ان سے صدقہ لینے کی نصیحت کرتا ہے۔ صدقہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ 3 صحابی کی معافی کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا اگلا حکم آنے تک۔ منافقین نے مدینہ کے جوار میں ایک مسجد تعمیر کی اور چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کر اس کا افتتاح کر دیں۔ اللہ نے آپ کو خبردار کیا کہ ان کی نیت خراب ہے اور وہ مسلمانوں میں تفرقہ اور فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہرگز اس میں نماز نہ پڑھیں۔ اس مسجد کو پھر آپ کے حکم سے ڈھا دیا گیا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ آیت نمبر 109 میں یہ ہے کہ کیا وہ بہتر ہے جس نے اپنی تعمیر کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی خوشنودی پر رکھی، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک کھوکھلی گرتی ہوئی کگر پر اٹھائی، بس وہ سمیت دوزخ میں گر گئی، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ لوگ جن کی نیتیں پاک اور عمل درست ہیں، ان کے ایمان کی بنیادیں مضبوط ہیں اور ہمیشگی کا اجر پائیں گے۔ جن کے اعمال جھوٹ اور بری نیتوں پر مبنی ہیں، تو وہ ایک بے ثبات عمارت کی طرح ان کو جہنم میں گرائیں گے۔ اس کے بعد اللہ اور مومنوں کے درمیان جو معاہدہ اور تجارتی سودا ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان مومنین کی صفات جو یہ عہد پورا کرتے ہیں بیان ہوئی ہیں۔ آیت 111 ہے کہ بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کے جان اور مال ان کے لیے جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، پس مارتے ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ یہ اللہ کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے تورات، انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ سو تم اس سودے پر جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے خوشی مناؤ، اور یہی دراصل بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 112 میں اصلی مومن کی تصویر کھینچی گئی ہے اور انہیں خوشخبری ہے۔ فرمایا کہ توبہ کرتے رہنے والے، عبادت گزار، شکر گزار، محنت کرنے والے، رکوع سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی نگہداشت رکھنے والے اصلی مومن ہیں، اور مومنوں کو بشارت دے دو۔ اللہ پر ایمان لانے والوں نے جنت کے بدلے اپنی جانوں اور مالوں کو اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے۔ اب اللہ کی اطاعت کے علاوہ ان کی کوئی مرضی اور اختیار نہیں۔ اگر وہ اس بیع کی شرائط پوری کر کے اللہ کی پسندیدہ صفات کو نشو و نما دیں گے، تو اس سودے پر خوشی منائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں اس سودے اور معاہدے کو پورا کرنے والوں میں شامل کر، آمین۔ پھر آیت نمبر 113 سے 129 میں مسلمانوں کو مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا سے منع کیا گیا ہے، کہ چاہے آپ کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنے باپ کے لیے آئی ہے۔ اس تضاد کو دور کرنے کے لیے بتایا کہ جب اللہ نے روکا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن تھا، تو انہوں نے دعا بند کر دی۔ پھر آگے ہے، اللہ مومنون کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کی توبہ قبول ہوئی جو نہیں جا پائے تھے جنگ میں۔ پھر آیت نمبر 118 میں ان 3 صحابہ کی توبہ جو قبول ہوئی، ان کو بشارت دی کہ جن کی توبہ ابھی ملتوی کر دی گئی تھی، ان کی توبہ اسلام کی تاریخ کا ایک بہت بے مثال اور دل نشین واقعہ ہے، جس میں پورے مدنی معاشرے نے اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ایک شاندار مثال قائم کی۔ تفصیل کے لیے ہمیں تفسیر کی ضرورت ہے۔
مومنوں کو اللہ سے ڈرنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کا حکم ہے۔ اللہ کی راہ میں جد و جہد کی ترغیب ہے کہ ہر عمل کی جزا دی جائے گی۔ پھر ان کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ابھارا گیا کہ ہر بستی اور ہر شہر سے کچھ لوگ آ کر مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر علم سیکھیں اور پھر واپس جا کر اپنے لوگوں کو تعلیم دیں۔ اللہ بہت مہربان ہے، اس لیے ہر شخص کو سال میں 1 یا 2 دفعہ آزماتا ہے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، اس سے جڑے رہیں، ڈرتے رہیں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر آگے خوبصورت صفات بیان ہوئی، خاص طور پر مومنین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی، شفقت اور رحمت کا ذکر ہے۔ آیت 28 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ چکا ہے جس پر تمہارا ہلاکت میں پڑنا بہت شاق ہے، وہ تمہارا ایمان کا حریص ہے اور اہل ایمان کے لیے سراپا شفقت اور رحمت ہے۔ آیت نمبر 129 ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آخری آیت اللہ کی پاکیزگی اور بڑائی بیان کرنے کی دلنشین دعا ہے۔ پھر سورۃ یونس شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ سے لے کر سورہ مومنون تک مکی صورتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دعوت کے مراحل کی تفصیل ہیں۔ یہ تمام صورتیں بشارت دیتی ہیں اسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے روشن مستقبل کی۔ اس وقت کے سخت ناامیدی کی حالت میں یہ انہونی باتیں تھیں، مگر چند سالوں میں یہ تمام پیشن گوئیاں پوری ہوئیں۔ پھر آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک قرآن کا تعارف کی یہ حکمت سے لبریز کتاب ہے، مگر اکثر لوگ اس وجہ سے ایمان نہیں لا رہے ہیں کہ یہ انہی میں سے ایک انسان پر کیوں نازل ہوئی۔ لوگوں کا تکبر انہیں اپنے ہی جیسے انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روک رہا تھا، اسی لیے وہ فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کرتے کہ وہ ان کو خود سے برتر سمجھتے تھے، لیکن فرشتے انسانوں کے لیے عملی نمونہ تو نہیں بن سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا۔ توحید اور آخرت کے واضح اور مضبوط دلائل ہیں۔ اللہ نے تمام کائنات، زمین اور انسان سب بے مقصد پیدا نہیں کیے۔ ایک روز وہ ضرور انصاف کرے گا کیونکہ اس نے ہمیں امتحان کے لیے تخلیق کیا۔ قیامت کے روز ظالم سزا پائیں گے اور نیکوکاروں کی رہنمائی اللہ جنت کی طرف فرمائے گا۔ اللہ کا مکمل عدل و انصاف دیکھ کر جنت والے پکاریں گے الحمدللہ۔ پھر آیت نمبر 11 سے 19 تک میں فرمایا کہ اللہ لوگوں کو ان کے گناہوں کے باوجود مہلت دیتا ہے، مگر وہ فائدہ اٹھانے کے بجائے غیر ضروری مطالبات شروع کر دیتے ہیں۔ انسانی فطرت ہے کہ مصیبت میں تو دل و جان سے اللہ کو پکارتے ہیں، جو ہی اللہ آزمائش دور کرتا ہے پھر پہلی غفلت کی روش پر واپس چلے جاتے ہیں اور پچھلی قوموں کے انجام سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے۔ پھر آگے ہے کہ قریش آپ سے مطالبہ کرتے کہ اس قرآن کو بدل کر دوسرا ان کی خواہشات کے مطابق لائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ مجھے قرآن میں تبدیلی کا کوئی حق اور اختیار نہیں، یہ اللہ کی وحی ہے اور اگر میں اس کے خلاف جاؤں گا تو مجھے عذاب کا خوف ہے۔ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ بتایا کہ 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان رہے اور انہیں آپ میں کوئی نقص نظر نہ آیا، مگر جب اب کھلے دلائل سے وہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو آپ ان پر بہتان لگاتے ہیں، نعوذ باللہ کہ وہ جھوٹے ہیں۔ پھر ان کے خود ساختہ معبودوں کی بے ثباتی بیان ہوئی ہے۔ آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 27 میں مشرکین جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کرتے ہیں۔ ان کو بتایا کہ وہ نشانیوں سے سبق لینے والے نہیں ہیں۔ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور سفر سکون کا ہوتا ہے تو اطمینان میں ہوتے ہیں، جو ہی موجوں میں گھرتے ہیں تو خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کی اطاعت کا وعدہ کرتے ہیں، مگر جب آزمائش سے نکلتے ہیں تو ناشکری اور غفلت کی روش پر واپس ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے اس دنیا کی زندگی کی کہ وہ بارش کی سی ہے، جب برستی ہے تو زمین گل و گلزار ہو جاتی ہے اور کسان خوشی سے فصل کاٹنے کے منتظر ہوتے ہیں۔ پھر اچانک کوئی آفت اگر آ کر کھیت کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اللہ اس عارضی دنیا سے ماورا ہمیشہ کے پرسکون گھر کی طرف بلاتا ہے، اور جو لوگ اس دعوت پر لبیک کہہ کر نیکیاں کریں گے صلہ پائیں گے، اور جو اس سے صرف نظر کر کے دنیا میں مگن رہیں گے سزا ان کی منتظر ہوگی۔
آیت نمبر 25 ہے واللہ یدعو الی دار السلام یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ امن اور سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اے اللہ ہمیں دارالسلام کی طرف جانے کی توفیق دے، آمین۔ پھر آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 36 میں قیامت کے دن اللہ جب سب کو اکٹھا کرے گا تو بندے اور ان کے جھوٹے معبود ساتھ ہوں گے۔ وہ معبود اس بات سے انکار کر دیں گے کہ انہوں نے اپنی عبادت کا حکم دیا تھا، اور مشرک کسی مدد کے بغیر پریشانی میں گم ہوں گے۔ اللہ ان مشرکون سے سوال کرتا ہے کہ آسمان سے انہیں رزق کون عطا کرتا ہے، زندگی سے موت اور موت سے زندگی کو نکالنے کا چکر کون چلا رہا ہے؟ ان کا جواب ہوتا ہے اللہ۔ پھر بھی یہ سوچتے کیوں نہیں؟ وہ اللہ کو خالق اور رازق تو مانتے تھے، مگر ان کا گمان تھا کہ پیدا کر کے اللہ نے دنیا کا انتظام دوسروں کے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ انہیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ ان کی معبودوں نے تو جو کچھ بھی تخلیق تو کیا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ان کی رہنمائی کے قابل ہیں، تو پھر یہ ان کو کیوں اہمیت دیتے ہیں؟ وہ لوگ بغیر کسی دلیل کے محض گمان کی پیروی کر رہے تھے۔ پھر آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 56 میں مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مفتری یعنی جھوٹا کہتے، اور قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا من گھڑت کلام کہتے۔ اللہ ان کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو تم بھی من گھڑت کلام یعنی 100 صورتیں بنا کر لاؤ مقابلے میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ یہ لوگ بہرے اور اندھے ہیں، سو ایمان نہ لائیں گے۔ جس زندگی میں یہ مگن ہو کر جھٹلا رہے ہیں وہ قیامت کے دن بہت مختصر لگے گی، جب ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی سامنے ہوگی، مگر یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ جب وہ سوالات کا جواب نہ دے پاتے تو استہزاء یعنی مذاق پر اتر آتے اور پوچھتے کہ آخر وہ عذاب کب آئے گا جس سے تم ہر وقت ڈراتے رہتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اچانک ان کو آ پکڑے گا، مکمل انصاف ہوگا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ پھر آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 64 میں مکہ کے لوگوں کو قرآن کی دل نشین صفات سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ یہ اس پر ایمان کی دعوت ہے تاکہ وہ گمان کی پیروی چھوڑ کر حق کی طرف آئیں۔ آیت 57 میں ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت، سینوں کے امراض کی شفا اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 58 میں ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہہ دو کہ یہ اللہ کے فضل اور رحمت کا کرشمہ ہے تو چاہیے کہ اس پر شادمان ہوں، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ پھر مشرکین سے سوال ہے کہ وہ کیوں خود سے حلال اور حرام ٹھہراتے ہیں؟ یہ تو اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، یہ آخرت کو بھول کر ایسی جسارت کرتے ہیں۔ پھر مومنوں کو تسلی ہے کہ اللہ قرآن پڑھنے اور نیک عمل کرنے کی ان کی تمام کوششوں سے لمحہ لمحہ واقف ہے، اس کا علم مکمل اور ہر شے پر حاوی ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے ولی اور دوست ہیں اور ان کا اجر فوز عظیم ہے، یعنی بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 70 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ ان کی بنائی ہوئی باتوں پر آزردہ نہ ہوں۔ پھر توحید کے اس بات اور شرک کی نفی کے دلائل ہیں۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی پرستش کرتے، یہود و نصارہ نے بھی اللہ کے بیٹے بنا رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس بہتان سے پاک ہے۔ انسان اولاد کا حاجت مند ہے کہ اسے مر جانا ہے اور بوڑھا ہو کر محتاج ہونا ہے، اور اسے اولاد چاہیے نسل کی بقا اور بڑھاپے میں مدد کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کمزوریوں اور حاجتوں سے پاک ہے، تو جو بھی اللہ کی اولاد تجویز کرنے کی جسارت کرتا ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کی ہتک کر کے اسے مخلوق کی سطح پر لے آتا ہے۔ یہ اللہ پر بہتان اور گناہ عظیم ہے، یہ لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ پھر آیات 71 سے 93 تک قوم نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا کہ کس طرح انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا اور نتیجہ میں تباہ ہوئے۔ اس کے بعد کئی قومیں گزریں، پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھیجے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بھی دعوت دی اور بنی اسرائیل کو بھی۔ فرعون کے خوف کی وجہ سے صرف بنی اسرائیل کے کچھ نوجوان ہی ان پر ایمان لائے۔ ان ماننے والوں کی تربیت اور ایمان کی مضبوطی کے لیے انہیں کہا گیا کہ کچھ گھروں کو چن کر وہاں باجماعت نماز کا اہتمام کریں۔
پھر آگے ہے کہ فرعون اپنی ہٹ دھرمی پر اڑا رہا یہاں تک کہ غرق ہونے لگا۔ اس وقت اس نے ایمان کا دعویٰ کیا مگر موت دیکھ کر ایمان بے سود ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کے جسم کی حفاظت کا وعدہ کیا آنے والی نسلوں کی عبرت کے لیے۔ یہ آیت قرآن کی سچائی کا ثبوت ہے۔ پھر آگے ہے کہ لوگوں کو حق ماننے کی ترغیب دی گئی ہے کہ جو ایمان لائے گا اپنا ہی فائدہ ہے، جو انکار کرے گا تو خود ہی کو مصیبت میں مبتلا کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر سے اس وقت تک اپنا کام جاری رکھنے کا حکم ہے جب تک اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے۔ آیت نمبر 108 میں ہے، کہہ دو اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، تو جو ہدایت قبول کرے گا وہ اپنے لیے ہی کرے گا، اور جو بھٹکے گا تو اس کا وبال اسی پر آئے گا، اور میں تمہارے ایمان کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔